بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لوگ لاٹھیاں اور ڈنڈے لیے ہوئے کمرے سے کافی فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے تاکہ آگ سے گھبرا کر اگر میں باہر نکلوں تو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ واہ ری تقدیر، یہ ہوتا ہے غرور کا سر نیچا۔ کسی سے شکست نہیں قبول کرتا تھا میں، ہر ایک کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آج چھپا چھپا پھر رہا تھا۔ کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور بھوسا جل رہا تھا۔ پھر شاید کسی نے لاکھو رام کو بھی اطلاع دے دی اور لاکھو رام آ گیا۔ میں صرف ان کی آوازیں سن رہا تھا۔ لاکھو رام چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے کیا کر رہے ہو سسرو؟ ارے گھر میں آگ لگاؤ گے کیا پورے؟ ارے برباد کر دیا ہمیں۔ ارے او کمین کی بچی، بیل کیا کھائیں گے؟ بھوسا جلوا دیا تو نے۔ ارے تیرا ستیہ ناس، ارے بجھاؤ اس آگ کو۔ لوگ اسے بتانے لگے کہ بھوسے میں سانپ ہے تو لاکھو رام چیخنے لگا، سانپ ہے تو ہمیں ڈس جائے گا نا؟ ارے مر جائیں گے نا ہم، ویسے بھی مر رہے ہیں، کون سی نئی بات ہوتی؟ ارے بجھاؤ بھیا، تمہارے ہاتھ جوڑوں۔ ارے جتنا بچ جائے گا بیلوں کے کام آئے گا، کہاں سے لاؤں گا میں دوسرا بھوسا؟ بہرحال آگ بجھا دی گئی اور میں سر ڈالے یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ در حقیقت بڑے تجربات ہو رہے تھے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ زندگی کی واقعی کوئی ایک ڈگر نہیں ہے۔ کتنا فاصلہ ہو گیا ہے میرا انسانوں سے۔ اگر میں بھی ایک عام انسان ہی ہوتا تو دماغ کی لہریں ماضی میں لوٹ گئیں۔ ماضی ابھی تک میرے ذہن کے کسی گوشے میں موجود تھا، ہر چند کہ مجھے بہت کم ماضی کی باتیں یاد آتی تھیں، لیکن اگر کبھی غور کرتا تھا تو آہستہ آہستہ ذہن کے دریچے کھلتے چلے جاتے تھے۔ سلطان علی موجہ، چراغ علی موجہ، کیا کہانی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ اپنی کہانی ہے۔ بہت دیر تک ان سوچوں میں گم رہا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، میں اپنی جگہ چھپا رہا۔ فی الحال اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، لعنت بھیج کر یہاں سے نکل بھاگوں یا پھر اس دکھی خاندان کی مدد کر ہی دوں۔ نہ جانے دل میں یہ جذبے کیوں بیدار ہو گئے تھے۔ ان جذبوں سے شاید پہلے بھی خالی نہ ہوتا اگر انسانوں کی مانند زندگی گزارنے کا موقع ملا ہوتا، لیکن میں انسان رہا ہی کہاں تھا۔ زندگی کا ایک طویل دور، ہاں ایک طویل دور جس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا، میں نے غیر انسانی شکل میں گزار دیا تھا۔ انسانوں کو تو بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا اور کتنے اجنبی اجنبی لگے تھے۔ یہ لوگ اگر ان کے درمیان میں اس طرح داخل ہو کر ان کے حالات معلوم نہ کرتا تو آج بھی اس دنیا سے بالکل اجنبی ہوتا۔ لیکن اب اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد یہ احساس ہوتا تھا کہ انسان کی کہانیاں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا طرز زندگی عجیب ہے۔ یہ دوست اور دشمن کی تمیز مشکل ہی سے کر پاتے ہیں۔ خیر، کوئی حرج نہیں ہے، جیسی گزر رہی ہے گزاری ہی جائے۔ عام ڈگر سے ہٹنے کے بعد انسانی زندگی اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ کاش میں بھی عام انسان ہی ہوتا، دوسروں کی طرح جیتا اور دوسروں کی طرح مر جاتا۔ لیکن آشیش بھگونت ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ بلا شبہ اس نے جو زیادتیاں میرے ساتھ کی تھیں وہ ناقابل برداشت تھیں۔ اب اس کے لیے میرے دل میں عزت و احترام کا تو خیر کوئی تصور ہی نہیں رہا تھا۔ انتقام کا تصور البتہ دل میں بار بار ابھرتا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ کرپان سنگھ ملودھا اور ہری چند وردھانی کا رویہ آشیش بھگونت یعنی چندر بھان کے ساتھ کیسا تھا، کون غلطی پر تھا اور کون صحیح تھا۔ مجھے تو چندر بھان نے ہی جو کچھ بتایا تھا اسی راستے پر میں نے آج تک سفر کیا تھا۔ اس نے اپنے مقصد کے لیے مجھے اپنی بساط کا ایک مہرہ بنایا تھا، اور جب اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے ناکارہ پایا تو مجھ سے انتقام لینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے مجھے ایک عجیب و غریب شکتی دی تھی، لیکن شکتی دینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھ سے میری انسانی صفات ہی چھین لی جائیں۔ میں بھی اپنی مرضی سے جی سکتا ہوں
اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا تو اس گیان سے کیوں محروم رکھا تھا جس سے میں اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا؟ اب تو اس نے ایک وسیع و عریض دنیا میرے لیے اس طرح کر کے چھوڑ دی تھی کہ میں اس دنیا میں اپنا کوئی مقام بنانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اگر اس کی غلامی کرتا رہتا تو ٹھیک تھا، اور جہاں میں نے اپنے طور پر جینے کی خواہش کا اظہار کیا، اس نے اس سے انحراف کرتے ہوئے میری دشمنی پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ خیر، کوئی بات نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مصیبت اگر نہ پڑے تو مصیبت کا صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا۔ زندگی اتنی آسان ہو جائے کہ اسے گزارنے میں کوئی دقت ہی نہ ہو تو پھر زندگی کا مزہ جاتا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا تو ضروری ہوتا ہے۔ یہ جگہ بہتر ثابت ہوئی۔ باہر جو ہنگامے بھی ہوتے رہے ہوں، مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن بہرحال اب امن چھا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، بیچارے لاکھو رام کا بھوسا بھی جل گیا تھا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ وہ لڑکی نو عمر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری آنکھوں کے سحر میں آ گئی تھی، لیکن اس سے کوئی بہتر کام نہیں لیا جا سکتا۔ لاکھو رام کا سامنا ہو چکا تھا ایک بار، اور اس نے بیزاری کے عالم میں میرے ذریعے زندگی کھونا چاہی تھی۔ وہ اس قدر بزدل نہ ثابت ہوگا، یقیناً اسی سے بات کی جائے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں تھا۔ سارا دن گزر گیا اور پھر رات ہو گئی۔ لاکھو رام کے گھر پر بدستور سوگ طاری تھا۔ میں البتہ اب اتنی ہمت نہیں کر سکا کہ پھر باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لوں۔ پھر رات خوب گہری ہو گئی۔ ویسے ہی ان چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں سر شام رات ہو جاتی تھی، اور اگر کسی گھر میں مفلوق الحال بھی ہو تو اداسیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ خوب اچھی طرح یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ سب آرام کرنے لیٹ گئے ہیں، میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور رینگتا ہوا باہر نکل آیا۔ لاکھو رام اور اس کی دھرم پتنی بے سدھ سو رہے تھے۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد ہمت کر کے لاکھو رام کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اس کے جسم پر چڑھ گیا۔ لاکھو رام کسمسایا تھا، لیکن بیچارہ تھکا ماندہ سو رہا تھا۔ آنکھ نہ کھلی، مدھم روشنی جل رہی تھی جو دیے کی روشنی تھی۔ میں اس کے سینے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اچھا خاصا وزن تھا میرا۔ لاکھو رام کو اب جاگنا ہی پڑا۔ اس نے آنکھیں کھولی، لیکن میری ننھی ننھی نگاہیں اس کی آنکھوں پر ہی تھیں۔ میں اسے چیخنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں، لیکن میری نگاہوں نے اپنا تنویمی عمل مکمل کر لیا، اور اس کا منہ چیخنے کے لیے کھلا ضرور، لیکن چیخ نہ نکل سکی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جکڑ لیا تھا، البتہ اس کی آنکھیں اب بھی خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، لاکھو رام، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تجھے یاد ہوگا کہ کھیتوں پر تیری اور میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں وہی ناگ ہوں، اور تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سن لاکھو رام، تیری تقدیر کے ستارے بدل جائیں گے۔ میں تیری مدد کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن بے وقوفی کی کوئی حرکت نہ کرنا۔ تیرا بھوسے کا بھنڈار میری وجہ سے جل چکا ہے۔ میری زندگی کا دشمن نہ بن، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کر۔ مجھ سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل دوپہر کو جب سورج بالکل بلندی پر پہنچ جائے، اپنے کھیت پر میرا انتظار کرنا، اور جیسے میں کہوں ویسے کرنا۔ سن، تجھے مجھ سے ڈرے بغیر میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ جہاں میں تجھے لے جاؤں وہاں خاموشی سے چلتے رہنا، اور بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سمجھا؟ تو یہ سمجھ لے کہ میرے ذریعے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ فائدہ ہی ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، لیکن میری بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے سینے سے نیچے اتر آیا، لیکن اگر میں اسی طرف کا رخ کرتا جدھر سے نکل کر لاکھو رام تک آیا تھا، تو ظاہر ہے میرے تنویمی عمل کے اثر سے آزاد ہونے کے بعد لاکھو رام وہاں بھی کھکوڑ مارتا۔ انسان تھا، اپنے آپ پر قابو پانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ میں دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اسی جگہ جا چھپا جہاں اس وقت چھپا تھا جب سب سے پہلے لاکھو رام کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان یہ بھی ایک اچھی جگہ تھی، بشرط یہ کہ کسی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ یہاں میں چھپے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ اب میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ بس کسی کی مدد کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا چسکا پڑ گیا تھا۔ تیجو مل کو میں نے جاگیردار بنا دیا تھا، اور جو مزہ آیا تھا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد میری اپنی کچھ بھی کیفیت ہو، لیکن بیچارہ لاکھو رام جو زندگی سے بیزار ہے کچھ فائدہ حاصل کر لے گا، بشرط یہ کہ برداشت کر جائے۔ میں ابھی یہی تمام باتیں سوچ رہا تھا کہ دفتن میں نے لاکھو رام کو اس کی بیوی کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ عورت کچھ بد دل نظر آ رہی تھی، لیکن لاکھو رام ہاتھ میں دیا لیے ہوئے
اور اسے بجھنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ زمین پر کچھ ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس نے ایک دم چیخ کر کہا، یہ دیکھ، مجھے تو پاگل ہی سمجھتی ہے۔ دیکھ دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ، یہ لکیریں کیسی ہیں؟ میں دلچسپی سے اس کی یہ حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ لاکھو رام کی بیوی نے منہ بنا کر لکیروں کو دیکھا اور بولی، ہاں یہ لکیریں جیسے سانپ کی لکیریں ہی تو ہیں، ہو سکتا ہے کسی چیز سے بن گئی ہوں۔ تیرا ستیہ ناس، جو میں کہہ رہا ہوں میری بھی مان لے۔ ہے بھگوان، کیا کروں، ایسی پاگل عورت سے واسطہ پڑا ہے۔ ارے تو اب میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ کرے گی کیا، میں تو تجھے دکھا رہا ہوں کہ یہ سپنا نہیں تھا۔ بھگوان کی سوگند جھوٹ نہیں بول رہا تجھ سے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سینے پر ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس نے نہ جانے مجھ سے کیا کیا کہا اور میں سنتا رہا۔ اس کے بعد وہ میری چھاتی پر سے اتر کر دروازے کی جانب چل پڑا۔ ہائے رام، اگر یہ سچ ہے تو کیا کریں اب؟ گھر میں کوئی کالا ناگ آ گھسا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے، کسے کسے ڈستا ہے۔ سارا بھوسا جل کر راکھ ہو گیا، بیل الگ بھوکے مریں گے۔ اب کہاں سے لاؤں گا یہ بھوسا؟ بھگوان جانے، مگر تھا سانپ ہی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے سپنا نہیں دیکھا۔ مگر کچھ عجیب سی باتیں من میں آ رہی تھیں اس سمے جب وہ میرے سینے پر کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اب پاگل ہونے کی کسر رہ گئی ہے، وہ بھی ہو جاؤ۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے۔ تو جا سو جا مر، میرا تو نے ساتھ دیا ہی نہیں کبھی۔ اری پگلی، محنت مزدوری کرتا رہا ہوں، بول کبھی نکھٹو ہو کر بیٹھا۔ اب کیا کروں، بھگوان نے جتنا بھاگ میں لکھ دیا ہے اتنا ہی تو ملے گا۔ ہمارے بھاگ تو پورے ہو گئے، مگر ان چاروں کا کیا ہوگا؟ ارے ہوگا کیا، جو ہوگا بھگوان جانے، میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ جا بابا، اندر جا کر سو جا، میرا دماغ بھی خراب کر رہی ہے۔ لاکھو رام کی بیوی مٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ صورتحال کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ لاکھو رام ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ نکل کر اس کے سامنے جانا مناسب نہیں تھا۔ بیچارہ آدھی سے زیادہ رات تک وہیں بیٹھا پاگلوں کی طرح سوچتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں میری باتیں ہوں گی۔ پہلے تو وہ انہیں خواب سمجھا تھا، پھر اس خواب کی تصدیق کرنے کے لیے باہر نکل آیا تھا اور اسے میرے بدن سے بن جانے والی لکیریں نظر آ گئی تھیں۔ شکر ہے کہ ان لکیروں کا سہارا لے کر وہ ان جھاڑیوں تک نہیں پہنچا، ورنہ پھر کوئی ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ البتہ جب وہ اندر چلا گیا تو میں نے سوچا کہ یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ دن کی روشنی میں یہاں سے نکل کر کھیتوں تک جانا مشکل کام ہوگا، اور ویسے بھی بستی میں سانپ کی خبر اٹھ چکی ہے، اس لیے بستی والے الگ اس چکر میں ہوں گے۔ چنانچہ اس وقت نکل جانا بہتر ہے۔ رات کی تاریکیوں میں چاندنی کے نیچے کھیتوں تک سفر کرنا بہت اچھا لگا۔ لاکھو رام کے کھیتوں کا راستہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا، چنانچہ میں ان بے آب و گیا کھیتوں میں پہنچ گیا۔ پھر دن کی روشنی میں نے چند لمحات ادھر ادھر کی آہٹیں لیں، آس پاس کسی کا وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد میں لاکھو رام کا انتظار کرنے لگا۔ سورج نکلا، سورج چڑھنے لگا اور پھر سورج عروج پر پہنچ گیا۔ لاکھو رام کھیتوں پر نہیں آیا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا، کمبخت اپنی تقدیر کو خود دھکا دے رہا ہے تو میرا کیا ہے؟ لیکن پھر میں نے چونک کر دیکھا، دور سے لاکھو رام آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قریب پہنچ گیا، ہونٹوں پر بڑبڑاہٹ تھی۔ ہے بھگوان، اگر دماغ میں سچ مچ خرابی ہو گئی ہے تو تیا پانچا کر دینا، کیوں سسکار کر مار رہا ہے؟ اب اگر وہ سپنا نہیں تھا تو پھر ہائے رام۔ اچانک ہی وہ اچھل پڑا، اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں کنڈلی مارے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ لاکھو رام چند لمحے ساکت نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، ناگ مہاراج، بھگوان کی سوگند میں پاگل نہیں ہوں۔ اس وقت میری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تمہیں بھگوان کی سوگند مجھے بتا دو، کیا رات کو میرے گھر پر تم ہی تھے؟ اور کیا تم ہی نے یہ بات کہی تھی کہ میں کھیتوں پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں سچ مچ پاگل ہوتا جا رہا ہوں؟ اس سمے بھی تم نہیں ہو، بلکہ کچھ میرا دھیان ہے، میرا خیال ہے۔ دل تو چاہا کہ اسے کہوں کہ لاکھو رام، نہ یہ تیرا دھیان ہے نہ یہ تیرا خیال ہے، میرے ساتھ آ جا، لیکن زبان ہی نہیں تھی، کیا کہتا؟ البتہ آنکھوں کے ذریعے پیغام رسانی کر سکتا تھا، لیکن وہ بدبخت میری جانب دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں اپنے پھن زمین پر ڈالے آہستہ آہستہ ایک جانب رینگنے لگا۔ لاکھو رام کو یاد آ گیا تھا کہ میں نے اس سے کیا کہا تھا، چنانچہ ایک لمحے تک تو وہ وہیں رکا رہا۔ پھر میں نے جب رک کر اس کی جانب دیکھا تو وہ میرے پیچھے کچھ بڑبڑاتا ہوا آنے لگا، لیکن اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا،
تاکہ وہ چلنے میں دقت نہ محسوس کرے۔ لاکھو رام اب کسی سحر زدہ شخص کی مانند میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ لاکھو رام ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ وہ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے واقعی کوئی سمجھدار آدمی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں رک کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بد نصیب کمبخت، میری آنکھوں کی طرف دیکھ تاکہ میں تیرے ذہن کے گوشے روشن کر دوں، لیکن دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ یا تو خوف تھا یا پھر آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے رک کر اسے دیکھا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ البتہ اس وقت اس کی بڑبڑاہٹ مجھے سنائی دے گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے ناگ مہاراج، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے موت کی طرف لے جا رہے ہو تو تب بھی بھگوان کی سوگند تمہاری بات مانوں گا۔ میں کلسوں کے پاس جا کر رک گیا۔ لاکھو رام نے بھی کلسے دیکھے اور اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی، ہے بھگوان، یہ کیا ہے؟ میں نے پھن اٹھا کر کلسے پر سے وہ چھوٹے چھوٹے ڈھکن گرا دیے جن سے وہ کلسے ڈھکے ہوئے تھے۔ لاکھو رام نے تیزی سے جھانکا اور اسے گنیاں نظر آ گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا سانس ہی رک گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان گنیوں کو دیکھتا رہا، پھر زور سے اپنے بدن کو نوچا اور اس کے بعد لرزتا ہوا ہاتھ کلسے میں ڈال دیا۔ مٹھی میں گنیاں بھری، انہیں چہرے کے قریب کیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے اسے کسی کا خوف ہو۔ میری طرف دیکھا، گنیاں واپس کلسے میں ڈال دیں اور عجیب سی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، لیکن میں یہی چاہتا تھا کہ وہ میری جانب دیکھے تاکہ اسے آئندہ کے لیے ہدایت کر دوں۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھوں میں اس کی آنکھیں جکڑ لیں اور وہ آہستہ آہستہ ساکت ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا، لاکھو رام، ان دونوں کلسوں میں گنیاں بھری ہوئی ہیں، یہ دولت میری طرف سے تیرے لیے ہے، لیکن اب اسے سنبھال کر اپنے گھر تک لے جانا اور اس کے بعد اس طرح اسے استعمال کرنا کہ بستی والوں کو تجھ پر شک نہ ہو۔ تیری ذمہ داری ہے، کیا سمجھا؟ میں اس سے زیادہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے لاکھو رام کا ذہن آزاد کیا اور رینگتا ہوا اس جگہ سے باہر چل پڑا جدھر سے یہاں آیا تھا۔ سچ مچ اس سے زیادہ میں اس کے لیے کر ہی کیا سکتا تھا؟ اب وہ جانے اور اس کا کام، لیکن ایک خیال میرے دل میں ضرور پیدا ہوا تھا کہ دیکھوں تو صحیح لاکھو رام مہاراج اب اس عظیم دولت کے حصول کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ در حقیقت اس تجربے کے لیے مجھے خود بھی کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں۔ کھنڈرات سے بستی تک کا فاصلہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر طے کرنا آسان کام نہیں تھا۔ پھر لاکھو رام کے ہاں سانپ دیکھا جا چکا تھا، اس لیے بھی خطرہ تھا کہ کہیں جگہ جگہ اس کی تلاش نہ ہو۔ پھر بھی چھپنے کے لیے دو ٹھکانے موجود تھے میرے پاس۔ ایک سامان کا وہ انبار جو الٹا سیدھا سامان بے شک تھا، لیکن میرے لیے نہایت کارآمد، دور سے جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان وہ جگہ جہاں سب سے پہلے میں لاکھو رام کے گھر میں آ کر چھپا تھا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ دولت سچ مچ عقل بھی دے دیتی ہے اور انسان کی تمام سادگی رخصت ہو جاتی ہے۔ لاکھو رام مہاراج نے جو کچھ کیا وہ بہت دلچسپ تھا۔ گھر آئے، اب تو یوں لگتا تھا جیسے ان کی جوانی واپس لوٹ آئی ہو۔ اپنے احاطے کے ایک گوشے میں زمین کھودنے لگے، کافی کھدائی کر ڈالی، مٹی کے انبار لگا دیے۔ دھرم پتنی جی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چپ ہو جا، جو کچھ میں کر رہا ہوں بس خاموشی سے مجھے کرنے دے۔ میں آج سے ناگ دیو کا داس بن گیا ہوں، یہاں ناگ دیو منڈپ بنوا رہا ہوں۔ ارے آخر تمہارے اوپر یہ ناگ دیو کیوں سوار ہو گیا ہے؟ دیکھ انجائی، ناگ دیوتا کی شان میں اگر ایک لفظ بھی غلط کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں ناگ دیو کا پجاری بن چکا ہوں اور آج سے تم لوگ مجھے ناگ دیوتا کا پجاری کہو گے۔ بس اب یہی کسر رہ گئی ہے، ناگ دیوتا کا پجاری اور بننا رہ گیا تھا۔ بن جاؤ، اور تو کسی کام کے رہے نہیں۔ دونوں پتی پتنی میں خوب لڑائی رہی اور پتنی جی منہ بنا کر اندر جا بیٹھی، لیکن لاکھو رام نے اپنا کام جاری رکھا۔ چاروں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، مٹی کا دائرہ بنایا اور اس سے ایک عجیب و غریب چیز تیار کرنے لگا۔ بس کچھ ایسی ہی کاروائیاں کر رہا تھا وہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں، لیکن بعد میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے ایک ایسی جگہ بنا دی جسے مندر کی قسم کہا جا سکتا تھا، لیکن بس 3-4 فٹ اونچی جگہ تھی۔ اس کے آگے وہ چوڑا گڑھا جس میں مٹی نکالی گئی تھی، پھر اس گڑھے کو اس نے لکڑیوں سے پاٹ دیا، اس پر گھاس پھوس ڈالی اور وہاں دھونی مار کر بیٹھ گیا۔ لڑکیاں ہنس رہی تھیں اور لاکھو رام کی دھرم پتنی ملنے جلنے والوں سے کہہ رہی تھیں کہ اب دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا۔ لوگ افسوس بھی کر رہے تھے کہ دھن و دولت کی وجہ سے بیچارہ لاکھو رام پاگل ہی ہو گیا ہے۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ لاکھو رام جی نے کیا چکر چلایا ہوا ہے۔ اس ساری جگہ کو انہوں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا
وہ رات کو میرے علم میں آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میں اس جھاڑ جھنکھاڑ کے نیچے کنڈلی مارے بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا کہ میں نے چونک کر دیکھا لاکھو رام ایک کلسا کاندھے پر لادے دوسرا بغل میں دبائے ڈولتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی، وہاں اس گڑھے کے اوپر سے گھاس اور لکڑیاں ہٹائیں اور کل سے اس کے اندر چھپا دیے، لکڑیاں اسی طرح برابر کیں اور پھر اس پر اسی طرح دھونی مار کر بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں اور بن گئے لاکھو رام ناگ پجاری۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے بہت لطف آ رہا تھا لاکھو رام کی اس چالاکی پر۔ اس کے بعد میں نے خاصے دن وہاں چھپ چھپ کر گزارے، لاکھو رام کو کام کرتے ہوئے دیکھا، شہر گیا تھا اور اس کے بعد لدا پھندا واپس آ گیا تھا۔ لازمی بات ہے گنیاں بیچنے گیا ہوگا۔ گھر میں خوشیاں اتر آئیں۔ البتہ اس کے کردار میں ایک خاص خوبی دیکھی میں نے کہ اپنے مریل بیلوں کے لیے بھی اس نے وہیں اسی جگہ ہر طرح کی بہتری کا انتظام کر دیا تھا۔ برے وقت کے ان ساتھیوں کو اس نے اپنے آپ سے دور نہیں کیا تھا اور ان کی دیکھ بھال بھی اسی طرح ہونے لگی تھی۔ چند روز میں نے یہاں گزارے، اب یہاں رکنا بیکار تھا۔ ایک اور ایسا کام ہوا تھا جس سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ لاکھو رام نے پہلا ہی جو قدم اٹھایا ہے وہ ایسا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے جال میں نہیں پھنسے گا اور زندگی کی گاڑی کو آرام سے آگے دھکیل لے گا۔ ایسے لوگ اچھے بھی ہوتے تھے جنہیں انگلی پکڑ کر نہیں چلانا پڑتا تھا۔ لاکھو رام کو دولت حاصل ہو گئی، اس نے اس کا صحیح استعمال شروع کر دیا۔ میرا یہاں رکنا اب بے معنی تھا۔ ایک ناگ پجاری یہاں چھوڑے جا رہا تھا، پھر میں نے وہ آبادی چھوڑ دی اور رینگتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ زندگی کی یہ گاڑی کتنی دور جا سکتی ہے، میں اس تکلیف کے عالم میں کہاں تک اپنے آپ کو گھسیٹ سکتا ہوں، یہ فیصلہ کرنا تھا مجھے۔ ہر چند کے جسمانی طور پر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی تھی، جب تک تھکتا نہ تھا چلتا رہتا تھا، پھر کوئی بھی جگہ تلاش کر لیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایک بیل گاڑی دیکھی جسے ایک آدمی ہانک رہا تھا۔ چھکڑے میں اوپر تک سبزیاں بھری ہوئی تھیں، بس یوں ہی دل چاہا کہ بیل گاڑی پر چڑھ جاؤں۔ تیز تیز آگے بڑھا، اب باقاعدہ سانپ تو تھا نہیں کہ چلتی گاڑی پر چڑھ نہ سکتا، ذرا ہوشیاری سے ایک ایسی جگہ سے اوپر چڑھ گیا جہاں سے مشکل نہ ہو۔ ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ سبزیوں کے درمیان چھپ کر بڑا سکون محسوس ہوا تھا، اور اس کے بعد میں ان سبزیوں ہی میں پڑ کر سو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا، پھر اچانک کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، بہت سے انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں چونک کر جاگ اٹھا اور ایک جگہ سے موقع پا کر سر اٹھا کر دیکھا، بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، غالباً بازار تھا۔ جو شخص سبزی لے کر یہاں تک پہنچا تھا اس نے بیل کھول کر ایک درخت سے باندھ دیے تھے، زمین پر چادر بچھا رہا تھا۔ ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ ہو گیا، کوئی سبزی فروش ہے جو اپنے کھیتوں سے سبزی لے کر آیا ہے اور اب یہاں دکان لگا کر اسے بیچے گا۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ سبزی چھکڑے پر سے اتار دے گا، اور اس سے پہلے کہ سبزی میں میری موجودگی کا شور مچ جائے، عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں۔ کچے پکے مکانات کا ایک وسیع و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور رینگ کر گاڑی کے نیچے آ گیا۔ لوگوں کی نگاہیں بچا کر کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا چاہتا تھا جہاں وقت گزار سکوں۔ ویسے تو یہ درخت بھی تھا جہاں بیل بندھے ہوئے تھے، میں درخت پر بھی چڑھ سکتا تھا اور اس وقت اس بھیڑ بھاڑ میں یہی سب سے مناسب موقع تھا۔ البتہ جب میں درخت پر چڑھا تو بیلوں نے بڑی اچھل کود مچائی تھی، لیکن میں موقع پا کر خاصا اونچا چلا گیا۔ سبزی والے نے 2-3 سونٹے بیلوں کے لگائے اور بیچارے بیل خاموش ہو گئے۔ وہ سانپ کی نشاندہی کرنا چاہتے تھے، لیکن شکر تھا کہ ان کے منہ میں زبان نہیں تھی، ورنہ ایک بار پھر ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ میں درخت پر کافی بلندی تک چلا گیا۔ اوپر سے تھوڑے فاصلے پر درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ میں اس ہنگامے سے بچنے کے لیے شاخوں سے ہوتا ہوا دوسرے درخت پر جا پہنچا، پھر اس درخت سے جڑے ہوئے ایک اور درخت پر۔ بڑا دلچسپ سلسلہ تھا یہ درختوں کا۔ بلندیوں کا سفر کرتا ہوا میں بازار سے کافی دور نکل آیا۔ پھر جس درخت پر پہنچا وہ ایک گھر کے آنگن میں تھا۔ گھر خاصا بڑا تھا اور اس میں گھر کے مکین رہتے تھے۔ یہاں بڑا سکون، خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں ایک مضبوط شاخ دیکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اچھی جگہ تھی اور درخت بھی کافی قدیم تھا، اس میں داڑیاں نکلی ہوئی تھیں۔ یہ برگد کا درخت تھا اور جگہ جگہ سے کھوکھلا بھی تھا۔ میرے چھپنے کے لیے اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی۔
چنانچہ میں یہاں آرام سے وقت گزاری کرنے لگا۔ دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی کہ دیکھو اب یہاں کون سی کہانی شروع ہوتی ہے۔ زندگی کا اور کوئی مقصد سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، اور پھر اگر کچھ کوشش بھی کرتا تو اب تو بالکل ہی راستے مسدور ہو گئے تھے۔ چندر بھان نے صحیح معنوں میں میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ غور کیا جاتا تو صرف یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنا اعلی کار بنایا تھا اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے، اور جب میں نے اس کی مرضی سے ذرا بھی انحراف کیا تو اس نے اپنی قوتوں سے کام لے کر مجھ سے میری تمام زندگی چھین لی تھی۔ نہیں چندر بھان مہاراج، چیلا ہوں آپ کا، مانتا ہوں اس بات کو کہ آپ نے اس سنسار میں مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اب جو احساس دلایا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے دیا نہیں بلکہ مجھ سے لے سب کچھ لیا ہے۔ اب بھی اگر آپ کی عزت کروں اور آپ کے لیے من میں جگہ تلاش کروں تو یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ خیر، سارا جیون تو اس طرح گزرے گا نہیں، اس جیون کا کہیں نہ کہیں انت ہوگا، اور جب انت ہوگا تو اس کے بعد میری سوچ کے دائرے بدل چکے ہوں گے، اور اس کے بعد میں وہ کروں گا جو آپ کے خیال میں بھی نہ آئے۔ بھشم کا بدن ہے میرے پاس، بیاس کی عقل ہے، تو کیا اتنا بھی نہیں سوچ پاؤں گا کہ آپ کی اس برائی کا بدلہ آپ کو کیسے دوں؟ دل ہی دل میں سلگتا رہا اور وقت گزرتا رہا، کچھ کر تو سکتا نہیں تھا۔ جب بدن پر سے کہولت زائل ہوئی تو اس مکان کے مکینوں کو دیکھا۔ دو تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو صحن میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ مفلوق الحال گھرانہ معلوم ہوتا تھا۔ ابھی یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ باہر سے ایک 11-12 سال کی لڑکی آئی اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ پھر ایک عورت ایک ادھیڑ عمر شخص کو سہارا دے کر باہر لائی اور اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی بانوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی بچھا دی گئی، اس پر چادر ڈال دی گئی، اور اس کے بعد عورت نے لڑکی کو آواز دی، جا بلا لا۔ لڑکی باہر چلی گئی اور عورت اس اندرونی حصے میں جہاں سے وہ آئی تھی اپنے ساتھ وہ کھیلنے والے بچوں کو بھی واپس لے گئی تھی۔ 3-4 آدمی اندر آئے، ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لائے تھے جو شاید بیمار معلوم ہوتا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے شخص نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک تسبیح نکال کر ہاتھ میں لے لی، جس کے وہ دانے گھمانے لگا۔ آنے والوں نے جھک جھک کر سلام کیے تو اس شخص نے تسبیح پر پھونک ماری اور ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر لڑکے پر پڑی اور وہ اسے گھورنے لگا۔ ان لوگوں نے لڑکے کو بٹھا دیا تھا، لڑکا ادھر ادھر گردن مار رہا تھا۔ تب چارپائی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، تو یہ بات ہے، یہاں آتے ہوئے بھی تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ مولوی قدرت علی کے ہاں جا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اس گھر میں تمہیں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ بولو بولو۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے شخص کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ جو لوگ اسے ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے گردنیں جھکا لی تھیں۔ مولوی قدرت علی نے آواز دی، ارے قدسیہ گلاس میں پانی لے کر آ۔ قدسیہ اسی لڑکی کا نام تھا جس نے باہر آ کر اطلاع دی تھی کہ کوئی آیا ہے۔ وہ لڑکی گلاس میں پانی لے آئی۔ مولوی قدرت علی اس پانی پر کچھ پڑھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ میں پانی لے کر اس لڑکے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ لڑکا خاموشی سے بیٹھا رہا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مولوی قدرت علی نے پانی کا گلاس ایک طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پانی پی لے، اور لڑکے نے گلاس ہاتھ سے لے کر وہ پانی پی لیا۔ مولوی قدرت علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاں اب آئے ہو میاں راہ راست پر؟ ہاں بھائی الہی بخش، کیا بات ہے؟ اب آپ کو کیا بتائیں مولوی صاحب، آپ نے تو خود ہی دیکھ لیا کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو میاں، وہ حکیم سید علی صاحب ہیں نا، انہیں بھی دکھا دو۔ دوا دارو ضروری چیز ہوتی ہے، اور ہم تمہیں کچھ تعویذ دیتے ہیں، انہیں جلاؤ، شفا ہوگی۔ اب تو اس کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ آنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہاں یہاں آ کر تو شکل ہی بدل گئی۔ یہ الفاظ الہی بخش کے تھے۔ مولوی قدرت علی، آپ کا دم غنیمت ہے ہماری بستی میں، ایک اور نے کہا۔ بس میاں، کسی کی کوئی خدمت ہو جائے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اچھا تو تم یوں کرو کہ کچھ نظر نیاز کے لیے پیسے دے جاؤ اور کل کچھ چیزیں لے کر آ جانا، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ مولوی قدرت علی نے کچھ چیزیں بتائیں جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھیں۔ ان لوگوں نے عقیدت سے گردن جھکا دی۔ مولوی صاحب نے صدری کی اندرونی جیب سے کچھ نکال کر دیا اور مٹھی میں دبا کر الہی بخش کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہی لڑکی جس کا نام قدسیہ لیا گیا تھا آگے بڑھی اور دروازہ بند کر آئی۔ پھر اندر سے وہ عمر رسیدہ عورت باہر نکلی جو مولوی قدرت علی کو سہارا دے کر یہاں لائی تھی۔ ویسے مولوی قدرت علی اپاہج تھا، اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے پاس سے کٹی ہوئی تھی
اور وہ بیساکھی لگا کر چلتا تھا۔ اس وقت وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت اس کے پاس پہنچی تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ رقم نکالی اور عورت کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو ہی جاتا ہے۔ حمیدہ، اب دیکھنا، تم کہہ رہی تھیں کہ آٹا دال نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے آج۔ میرا خیال ہے ہفتے بھر کا بندوبست تو ہو گیا، کل بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ چلو، کہیں نہ کہیں سے مولا بھیج ہی دیتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔